آج کی اس مناظراتی بابرکت محفل میں جو بنیادی طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک وابستہ اس شخص کی یاد میں منعقد ہے جس نے اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم دی، اور یہاں وہ تصوف کے خوبصورت گلشن کے پھول موجود ہیں۔ میں پنجابی تصوف کے گلشن میں، تصوف کے صحن میں ایک خوبصورت درخت ایسا بھی ہے جس کی کونپلیں پھوٹی تو خطہ پنجاب کو اس نے روحانی لذت سے آشنا کیا اور اس کے وابستگان صاحب مقام ہے، وہ خطہ پاک شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے چشم و چراغ جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید اسد اللہ شاہ غالب زید مشتبہ آپ کے سامنے رونق افروز ہے، اور انہی کے پہلو بیریا شریف سے چلی وہ خوشبودار معطر فضا ہوا جو آ کر منحیث شریف میں ٹھہری تو خان محمد کی صورت میں محمد کا پیغام ضیاء لینے لگا۔ ان کے لخت جگر صاحبزادہ غلام مجددی بھی رونق افروز ہے، جو صاحب نسبت اور صاحب مسند تصوف ہونے کے ساتھ ساتھ مدرس اور استاد بھی ہیں، اور نقطہ آفرینیاں دیکھیے قرآن کی تو سلیمان رضوی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے زندگی میں اس نوجوان کی ایک تقریر سنی ہے، وہ بھی محمد نگر ٹبا میں ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی موجودگی میں گفتگو کروں، میری گفتگو تو ان کی موجودگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ میں نے خود عارف شاہ سے کہا کہ اگر آپ سلیمان رضوی صاحب کو مفتی صاحب کو اجازت دے تو وہ قرآن کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ انداز بدل جاتے ہیں، اور پھر ساحل علماء کعبہ کی گرامی مرتبہ جناب مفتی علامہ حضرت گلزار احمد چشتی صاحب زید مشتبہ آپ کی ذات کی ایک بڑی مدلل گفتگو سننے کے بعد اور صاحبزادہ آفتاب صابری کی فکر انگیز اور جھنجھوڑنے والی سادہ سی باتیں سے گزرنے کے بعد میری بات کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہتی، اس لیے میں تو جارود کا صاحب علم نہیں، اور جو صاحب نسبت ہیں ان کی جھوٹیوں سے مجھے نسبت ہے، اور میں نے امام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے یہ سیکھا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی مقعد منور پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری خانقاہ میں داخل ہونے والے سے اس کا مذہب و مسلک نہ پوچھا جائے، اس کا مذہب و مسلک نہ پوچھا جائے، بلکہ اس کی درد، تکلیف اور بھوک کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس لیے اسے میرے رب نے جان عزیز دی ہے اور مجھے نان نفقہ دیا ہے، اس کی خدمت کی جائے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اترن کا صدقہ سلطان محمود غزنوی کو فتح سومنات مندر نصیب ہوئی، اس کی اترن کے صدقے میں، اور جب ان کے جبہ مبارک کو، قمیض مقدس و اطہر کو سامنے لا کے پھر انہوں نے گلہ بھی کیا کہ کم مانگا ہے، پھر انہوں نے کہ کم مانگا ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ آستان قدس ہیں جہاں پر حاضر ہونے کے بعد یہی کہنے والا کہتا ہے کہ اب تنگیے دامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اب ہے وہ مائل کا عطا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگیے دامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ ارے یہ تو ان کی نسبت سے خانقاہیں
جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیا کچھ یہ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. بات سما کی ہو رہی ہے اور ہمارے بزرگوں کا، ہم اہل سما ہیں، ہمارے بزرگوں نے سما کا نہ صرف سنا ہے، پورے ادب، احترام اور پورے لوازمات کے ساتھ محفل سماع و موسیقی کا اہتمام کیا ہے اور ہم نے اس کی روحانی لذائق کے حل اٹھائے ہیں. ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سامنے خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہوں، میری جرت نہیں پڑتی میں کتنا بڑا عالم ہو جاؤں. میرے خواجہ نے کوئی معمولی کام نہیں کیا تو میری یہ بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں یا اس کے سلسلے کے بارے میں بات کروں کہ جس نے یہ کہا نہ اقرار بھی گناہ نہ انکار بھی گناہ. میں تو وہ مجدد